تو یہ تو جمہوری شاید ان کے بقول جمہوری عمل نہ ہو، ایک حکومت ہے اس کو مینڈیٹ دیا گیا ہے، وہ اپنا وقت گزار رہی ہے، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، اپوزیشن کریٹیسائز کر سکتی ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ حکومت کی تبدیلی کے لیے خواہاں ہوں نواز شریف صاحب. میں نے کہا تھا آپ نے بات مکمل نہیں کریں گی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی جہاں تک میری اپنی دانش میں وہ کوئی ایسی غیر جمہوری تبدیلی کے حق نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایسی تبدیلی ہوئی تو پھر کوئی اور ہی آئے گا، وہ نہیں آئیں گے. یہ وہ ودن دا پارلیمنٹ اگر مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں تو ان کا چانس بنتا ہے. ودن دا پارلیمنٹ بھی مجھے نہیں لگتا کہ کولیشن پارٹنر جو ہیں پی وی پی کے وہ نواز شریف صاحب چلنے کو تیار ہوں گا، انلیس کے اسٹیبلشمنٹ ان کو کہے کہ جناب آپ ادھر مل جائیں جا کے، پھر بھی ان کو اپنی افسوس ثابت کرنے میں خاصی مشکل پیش آئے گی. رائٹ. اسٹیبلشمنٹ آپ نے کہا کہ اس وقت پیپلز پارٹی اپنے کارڈ صحیح کھیل رہی ہے موجودہ حکومت الائنس کے ساتھ بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نظر آتی ہے آپ کو موجودہ حکومت کے ساتھ؟ اسٹیبلشمنٹ جو ہے میں تو خاموش نہیں کرتا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جہاں تک گورننس ایشوز ہے، لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے، حکومت کی اپنی جو انکمپٹنس ہے، اس سے تو سبھی چاقی ہیں. لیکن یہ ایک ایسا سیٹ اپ ہے، لیکن اس کا جو آلٹرنیٹ ہے وہ زیادہ بھیانک ہے، اس لیے یہ بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ چلتا جا رہا ہے. رائٹ. تو ابھی فی الوقت جس طرح ایک ہائپ بلڈ اپ ہوئی تھی کہ کیسز جو ہیں وہ آگے ہیں، خط لکھے جائیں گے سوئس کورٹ کو، ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پیش ہوئے بابر اعوان صاحب بحیثیت وکیل اور ان کے ساتھ کچھ وزراء کی پوری ٹیم گئی اور معاملات جو ہیں کیا آپ کو سیٹل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ کچھ رولز آف بزنس ہمارے راستے میں حائل ہیں، یا مزید پریشر بڑھے گا کچھ عرصے کے بعد؟ دیکھیے یہ جو ٹھک ٹھک ہے چلتی رہے گی حکومت کے درمیان اور کیا نام ہے یہ اپوزیشن کے درمیان یا عدالت کے درمیان، لیکن یہ چیکس بھی ہیں حکومت کے اوپر. سب سے بڑا جو وجہ مسئلہ صرف سوئس کیسز کا ہے، جو کہ خاصا سیریس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لیٹر لکھیں ان کو. لیکن میری رائے میں یہ ابھی وہ اسٹیج نہیں آئی کہ جی عدلیہ جو ہے حکومت کو گھر بھیج سکے گی. یہ جو ہے یہ یا پارلیمنٹ کے ذریعے کر پڑے گا، یا کوئی اگر خدا نہ خاصا ایجیٹیشن ہو جس سے سبھی کچھ گڑی. تو اگر ہم اس تمام گفتگو کا حاصل لے کر آئیں تو غالباً کیا یہ صحیح ہوگا کہ کچھ پریشر امریکہ کی طرف سے آ رہا ہے؟ کچھ آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے چیکس اینڈ بیلنسز رکھ سکتی ہے، آرم فورسز ہماری، اور ادھر سے سپریم کورٹ بھی چیکس اینڈ بیلنس رکھتی ہے، اور یہ تمام تینوں ایلیمنٹس اگر رہیں تو حکومت چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ حکومت یہ چلنا تو نہیں کہوں گا، یہ میرا مطلب رینگتی رہے گی ایسے ہی رینگتی رہے گی. رائٹ. شکریہ آپ کا عارف انتظامی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہرحال ہم نے بات کی امریکہ کے ساتھ، جو ایک کچھ مبصرین کے مطابق جن سے عارف انتظامی صاحب اگری بھی کرتے ہیں کہ پریشر پاکستان پر ایگزرٹ کیا جا رہا ہے، چاہے اس طرح سے ہو کہ ایک پاکستانی نژاد امریکن عامر شہزاد کا ایک ایپیسوڈ سامنے آیا جس کے تعلقات بتائے جائیں TTP یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، اور یا پھر وہ وزٹس ہوں جو کہ آتے ہیں ہمارے CIA کے ڈائریکٹر اور وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی طرف سے میسیجز دیے جاتے ہیں، پریشر میں رکھ رہے ہیں پاکستان کو. اس کے ساتھ ساتھ ڈائلاگ بھی ہو رہا ہے، اسٹریٹجک ڈائلاگز بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے مختلف کیسز کی شکل میں حکومت پر ایک اور جو ہے وہ پریشر یا بیلنس یا ایک طرح سے چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو اس تمام پریشر کے باوجود حکومت جو ہے وہ چل رہی ہے. یقیناً کچھ ایشوز ضرور ایسے ہیں جن کے اوپر امپروومنٹ کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال عارف انتظامی صاحب کے بقول حکومت اس وقت چل رہی ہے، اور اس طرح سے جمہوریت کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہنا بھی چاہیے. چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم مزید گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ویورز، انسائٹ میں جاوید مالک پہ پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پوسٹ پاکستان پہ بڑھتا ہوا پریشر جو کہ مغرب سے اور خصوصاً US کی طرف سے آ رہا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ہونے والا ایک ایپیسوڈ جس میں ایک پاکستانی نژاد امریکن عامر شہزاد جو ہے ان کا لنک بتایا گیا TTP سے، فیلڈ اٹیمپٹ ٹو بلو اپ، وہاں پہ جو ایک ان کا اٹیمپٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے امپورٹنٹ وزٹس بھی ہوئے ہیں، خصوصاً جس میں جیمز جونز اور ڈائریکٹر آف CIA لیون پینیٹا شامل تھے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی اسٹیٹمنٹ بھی آتی ہیں کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کی حکومت پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ ایکٹ کریں.
وہی جو بات ہم پہلے کہتے کہ ڈو مور. ہمارے وزیر خارجہ جب کچھ دن پہلے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈو مور اب نہیں کہا جا رہا. ان کی بہت ہی گرم جوش تصاویر بھی ہم دیکھ رہے تھے ہلری کلنٹن کے ساتھ سامنے آئی تھی, ایک ریپو ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر امریکنز جو ہیں انہوں نے اپنا سٹینس تبدیل کیا ہے. کیا مغرب پاکستان کے ساتھ کس طرح کی ریلیشن شپ چاہتا ہے, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. آف کورس اس کا کیا اثرات ہماری سیاست پر ہو سکتے ہیں کہ کچھ مبصرین کے مطابق پاکستان کا سیاسی اس وقت جو منظرنامہ ہے اس کا اسکرپٹ بھی واشنگٹن سے ہی تیار کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم پہلو کہ اب ہم جانتے ہیں کہ گریٹ برٹن میں یعنی کہ برطانیہ کے اندر نئی حکومت آئی ہے کنزرویٹو اور لبرل ڈیموکریٹس کی کولیشن کی صورت میں. کیا تبدیلیاں متوقع ہیں پاکستان اور برطانیہ کے ریلیشنز میں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور مجھے جوائن کریں گے لندن سے روزنامہ نیشن کے چیف ایڈیٹر جناب سرور صاحب. السلام علیکم سرور صاحب. جی وعلیکم السلام. سرور صاحب, ہماری ریلیشن جو امریکہ کے ساتھ ہے اہمیت کے حامل تو ہمیشہ ہی رہی ہے, لیکن نئی جمہوری حکومت کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہلری کلنٹن ہو یا اوباما صاحب ہوں یا جو بھی امریکن ایڈمنسٹریشن آئی, یہ بہت ہی ایک رومانس ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آیا ہماری حکومتوں کے درمیان. لیکن اب کچھ پریشر بڑھا رہے ہیں امریکنز, اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسا کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ رومانس جو ہمارا بڑھ رہا ہے پچھلے 2.5 برسوں میں یا 3 برسوں میں. رومانس تو خیر کافی عرصے سے چل رہا تھا لیکن اس میں اب شدت پیدا آ گئی ہے. لیکن یہ رومانس کوئی پازیٹو نہیں ہے, یہ پورا رومانس نگیٹو ہے اور جس کے دورس اثرات ہوں گے اور اثرات بھی منفی ہوں گے. کوئی مثبت پہلو مجھے اس میں نظر نہیں آتا کہ ہر ہفتے اور ہر دن امریکہ سے جس طرح دورے ہو رہے ہیں اور امریکی لیڈرز, امریکی فوجی لیڈرز, دوسرے لوگ جو ہیں پاکستان پہنچ رہے ہیں اور مختلف مطالبات ہو رہے ہیں. اس مطالبات کی نتیجے میں جو ہماری فوج انٹینس کر دیتی ہے اپنے ایکشنز کو, آج جیسے 40 ملیٹنٹس کے مارے جانے کی اطلاع ملی ہے. اس کے علاوہ جو میرے نظر میں جو اس وقت بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے وہ حکومت پاکستان کا ایٹیٹیوڈ بھی ہے. کل تک ہم فیصل شہزاد کو فون ہی نہیں کر رہے تھے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اس کے تانے بانے اس کے کنیکشن ساؤتھ وزیرستان سے ملتے ہیں. جب تک یہ ساؤتھ وزیرستان کا معاملہ ختم نہیں ہوتا اور فوج ہماری پوری طرح ان پر قابو نہیں پا لیتی, میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھیانک رومانس جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. اب آپ خود ہی دیکھیں کہ امریکہ نے اب پاکستان کو آن اے کلاک جو ہے ایک نئی اصطلاح آج نکلی ہے کہ پاکستان از آن اے کلاک. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہلری کلنٹن کا وہ اسٹیٹمنٹ جو کچھ ہی عرصے پہلے تک خوشگپیوں میں مصروف نظر آتی تھی ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ آفیشل جو ہیں پاکستان کے وہ جانتے ہیں کہ اسامہ کہاں ہیں, وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ملا عمر کہاں ہے. بہت ہی عجیب سی اسٹیٹمنٹ. اور پھر اوباما صاحب کی طرف سے بھی منسوخ اسٹیٹمنٹ آئی کہ پاکستان کے اندر جو ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں ان کو ہم اٹیک کریں گے. تو ایک طرف سے تو کیری لوگر بل کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یقیناً اس کے اندر کچھ پروگرس بھی ہوئی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کچھ کیرٹ اینڈ اسٹک ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ دکھا دیتے ہیں. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از آن اے کلاک, یہ اصطلاح بھی واشنگٹن میں استعمال کی جا رہی ہے. وہ کون سی کلاک ہے جو ٹک کر رہی ہے؟ جی یہ جو نئی نئی اصطلاحات ہمیں دی جا رہی ہیں اس سے معاملات اور زیادہ خراب ہوں گے. اب آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ اسامہ بن لادن کے بارے میں پاکستان کے کچھ افسروں کو علم ہے, کچھ لوگوں کو علم ہے, تو اور اس پہ ہم نے بڑا معذرت خانہ رویہ اختیار کیا اور ان سے کہا کہ نہیں جی آپ ایسے باتیں مت کریں, ان سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. اس کا جواب اسی لہجے میں اور اسی ٹیون میں دینا چاہیے تھا جیسا کہ ایران کے صدر نے دیا تھا. جب ایران کے بارے میں کہا گیا تھا کہ صاحب اسامہ بن لادن, امریکہ نے کہا کہ وہ تہران میں موجود ہے, تو اس کے صدر نے ببا کے دوران یہ کہا کہ اسامہ تہران میں تو نہیں, البتہ وائٹ ہاؤس ضرور ہے. تو اور اس کے بعد پھر امریکہ کی طرف سے سناٹا طاری ہو گیا. تو ہماری سمجھ میں بات یہ نہیں آتی. وجہ اس کی کیا کہ ہم چونکہ مدد کے چکر میں لگے رہتے ہیں, مدد ملتی رہے اور پھر ہم جو ہے جو کہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. بہتر یہ ہے کہ جو اپنے جن سے ہم نبرد آزما ہیں ان سے ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کریں, ان کو بھی عقل راہ دکھائیں, ان کو بھی صراط مستقیم دکھائیں اور خود بھی اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کریں. اس وقت تک تو ورنہ پھر ہوگا کیا کہ ڈو مور کا نعرہ لگتے لگتے پتہ نہیں نہ جانے کیا ہو جائے. جی اب ایک اور جو اس کا پس منظر ہے جو سیاست پر ہم اگر بات کریں تو کچھ